جا رہی تھی، یزیدیوں کا امام عالی مقام کے سامنے صرف ایک مطالبہ تھا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لو، بس اور کوئی مطالبہ نہیں تھا، ایک ہی مطالبہ تھا کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لو۔ لیکن امام عالی مقام اگر آپ کر لیتے تو آپ کو حکومت کی طرف سے تمام مراعات بھی ملتی، سارا کچھ ملتا، لیکن یزید کے سیاہ کرتوتوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا اور اس کی تائید ہو جاتی، پھر قیامت تک لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتوت کرتے رہتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ لیکن امام عالی مقام نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، کوئی مراعات نہیں دی ہے، بلکہ حق کا جو آواز بلند کر کے اپنے خاندان، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حق بات کو جو ہے وہ بلند کیا۔ یہ تھی وہ فکر۔ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سارے جو ہے وہ حکومت یزید کی ایک طرف ہے، میں تنہا ہوں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں حکمت عملی اختیار کروں، میں یزید کے خلاف کھڑا نہ ہوں، میں یزید کے خلاف نہ بولوں۔ لیکن امام عالی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اور میرے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی حق کی بات ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے کرو، اپنی شخصیات کو قربان کرنا پڑے کرو، اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑے کر جاؤ، سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لو، لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہ کرو، اس لیے کہ حق کے ساتھ ہمیشہ مومن کھڑا رہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغام کیا دیا کہ کربلا میں جا کر نواسہ رسول ہے، سجادہ نشین ہے، اور پھر کسی عام دربار کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا سجادہ نشین، روضہ رسول کا سجادہ نشین ہے، عام پیر نہیں ہے، ہزاروں مرید ہیں، ہزاروں کی تعداد میں محبت کرنے والے ہیں، مرید ہیں، اور دن رات جو ہے وہ دیدار کرنے والے ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ پھر صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑتے ہیں یہ مسند نشینی، کیا ضرورت ہے آپ کو میدان میں کھڑے ہونے کی، آپ کے جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنے مرید ہیں، کیا کیا باتیں ہیں۔ لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود خطبہ دیا، فرمایا کہ میرے نانے کا فرمان ہے، آپ نے یزیدیوں کو جو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے نانے کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی ظالم حکمران کا زمانہ پائے اور وہ ظالم اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ کی شریعت کی نافرمانی کرتا ہو، مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا ہو، لوگوں کا حق مارتا ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ کرتا ہو، تو فرمایا کہ اگر وہ حسب استطاعت طاقت اور زبان رکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو ٹوکتا نہیں ہے تو اللہ قیامت والے دن اس بندے کو بھی اس ظالم بادشاہ کی جگہ پہ کھڑا کرے گا۔ یہ میرے حبیب کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھے کسی کو کہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، دین اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن کو سچی کتاب ماننے کے بعد، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی حاکم اسلام کی بات نہ کرے، کلمے کے مطابق ملک کو نہ چلائے، دین اسلام کے اوپر عمل نہ کرے، اللہ نے جو دیا ہے قانون قرآن کی صورت میں اس کے اوپر عمل نہ کرے، پھر مظلوم لوگوں کو دبایا جائے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے، لوگوں کی رعایت نہ کی جائے، تو فرمایا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بندہ اس ظالم بادشاہ کی حمایت کرے گا، اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ میں کھڑا کرے گا۔ فرمایا اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا لوگوں میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ امام علی مقام نے جب یہ خطبہ دیا یزیدیوں کو
اس کے بعد فرمایا میں